اسلامک ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی افواج کا تذکرہ ملتا ہے دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کا، چاہے وہ عباسی دور ہو، اموی ہو، فاطمی ہو، ایون آٹمن امپائر میں آج تک۔ تو یہ کوئی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کوئی اس طرح کا میکینزم تھا کہ جس کے ذریعے توسیع پسندانہ عزائم کو مکمل کیا جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں داخلی اور خارجی سطح پر دفاع ایک بڑا اسٹرانگ میکینزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے امن کا قیام ہو؟ تو دفاع برائے قیام امن تھا یا دفاع برائے توسیع پسندانہ عزائم؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ کہتے ہیں اگر آپ شروع کریں خلافت راشدہ سے، ریاست مدینہ کے قیام کے بعد، اور اسپیشلی میں مینشن کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم کا، کہ کس طریقے سے ریاست کو اسپیشلی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے آرگنائز کیا گیا۔ اچھا، اس میں ابھی میں اس پہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا کہ ایک تو اس وقت جو اسلام کا پیغام ہے وہ پھیل رہا تھا، اور آپ کے شولڈر پہ 3 امپائرز تھے۔ ادھر پرشین امپائر تھی نارتھ ایسٹ میں، اوپر جو ہے وہ بائزنٹائن امپائر یا رومن امپائر تھی، اور ویسٹ کی طرف مصر اور اس طرح افریقہ کا علاقہ تھا۔ سو ہر لحاظ سے آپ نے اندرونی طور پہ بھی محفوظ کرنا تھا، اور ایکسٹرنلی بھی آپ نے جب اسلام کا پیغام پھیلانا ہے تو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ آپ کی بات سنیں۔ تو جو آرگنائز کیا گیا سسٹم، آئی تھنک وہ بڑا مربوط ہے، بلکہ بعد میں تھامس ہابس کی تھیوری آپ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق کے ٹائم پہ اس کی بڑی آئی تھنک آپ کو کلیئر خد و خال نظر آتے ہیں۔ انٹیلیجنس کا نظام سب سے پہلے بنایا گیا تاکہ آپ کے بارڈر سے جو بھی انفارمیشن ہے یا جو اسٹیٹس ہوسٹائل ہو سکتی ہیں اس کی پوری انفارمیشن آپ کو آئے۔ پھر اسٹیٹ میں انٹرنلی جو پولیسنگ کا سسٹم تھا جو اس وقت کی فوج ہی کرتی تھی، اور ایک بڑا زبردست عدالتی نظام تھا، جسٹس سسٹم تھا، اور ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے پھر فوج کو مختلف آپ کہہ لیں گیرزنز میں آرگنائز کیا گیا۔ گورنیٹس کا سسٹم، آپ سے اس دن بھی بات ہوئی اس طریقے سے گورنیٹس تھیں، اور بعد میں آئی تھنک اگر ہسٹری میں آپ جائیں تو اس چیز نے ثابت کیا کہ ایک اسٹیٹ کو امن کے طور پہ رہنے کے لیے یہ تمام چیزیں بڑی ضروری تھیں۔ اور جسٹ امیجن اس وقت نہ کوئی اسکولز تھے، نہ کوئی یونیورسٹیاں تھیں، کہ اس کے باوجود ان کا ویژن اتنا وہ تھا، دیٹس وائی ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر جس طرح آپ نے مینشن کیا، آپ آگے آ جائیں، 4 خلفائے راشدین کا جب دور ختم ہوتا ہے اور پھر اموی اسٹیٹ ہے، اور پھر وہ شاید ایک امپائر کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا بنو عباس کا دور آتا ہے یا باسٹ کیلیفیٹ، اور پھر آٹومن امپائر۔ تو ہر ایک امپائر تھی یا اسٹیٹ تھی، یا کئی دفعہ پرنسپیلٹیز میں بھی تقسیم ہو گئی، وہاں پہ انٹرنل اسٹرائف کے لیے بھی، ایکسٹرنل اسٹرائف کے لیے بھی، یا ایکسٹرنل آپ کہہ لیں ڈیفینس کے لیے فوج کا بڑا اسٹرانگ سسٹم رکھا گیا۔ تو آئی تھنک اسی ٹریڈیشن کو آگے جاری رکھتے ہوئے ابھی اگر آپ نیٹو کو دیکھیں تو اس کے خد و خال جو ہیں، جو کلیکٹیو ڈیفینس کا سسٹم ہے، بائی اینڈ لارج کرسچین کمیونٹی جو ہے اس کے پورے دفاع کے لیے، میرے خیال میں یہ بیسیکلی جو اسلامک نظام تھا یا اسلامک دفاعی نظام تھا، اسی کے بالکل انہوں نے کاپی کیا، اس سے سیکھا، اور آج بھی ایک ملک پہ حملہ جو ہے وہ سب ملکوں پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور یونٹی میں اسٹرینتھ ہے۔ انفارچونیٹلی جب کولونیزم کا پیریڈ ختم ہوا، اس کے بعد ریاستیں وجود میں آئیں، تو اسلامک ورلڈ یا OIC اس لیول پہ تو نہیں جا سکی، لیکن جو انفرادی ریاستیں ہیں پھر انہوں نے اپنے عوام کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے چیلنج پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو میرے خیال میں جس طرح ریاست مدینہ کو چیلنج تھے خلفائے راشدین کے ٹائم پہ، ایگزیکٹلی وہی ہے۔ ایٹ ٹائم اپنی جغرافی کو بھول جاتے ہیں کہ جب آپ آزاد ہوئے تو آپ کا بھارت کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا کشمیر کا، ایک بہت بڑا ملک، اوپر چائنا بیٹھا جس کا اس وقت آپ کو کلیئر نہیں تھا، پھر رشینز جو ہیں، سوویت یونین تقریباً واخان بارڈر تک ان کا تھا، اور پھر امریکن انٹرونشن بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 3 سپر پاورز میں گھرے ہوئے تھے۔ سو آل دا مور ریزن کہ آپ کی جو دفاعی سسٹم ہے، جو دفاعی نظام ہے، اس کے خد و خال ایگزیکٹلی وہی ہونے چاہیے تھے جو ریاست مدینہ کے یا خلفائے راشدین کے ٹائم پہ تھے۔ سو اس سے آئی تھنک لیتے ہوئے جو بھی پاکستان کی قوم دفاع پہ خرچ کرے، بڑا آئی تھنک جینون ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے تو پھر آپ نے دیکھا سیریا کا جو حال ہوا، اسی طریقے سے عراق کے ساتھ جو ہوا، یا ابھی آئی وڈ سے ایون یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں آپ نے کمزوری دکھائی، جو مخالف قوتیں ہیں وہ آپ پہ چاٹ دھونے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو عوام کی اگر پروٹیکشن آپ نے کرنی ہے، امن رکھنا ہے، ڈیولپمنٹ ہونی ہے، تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ فورس ضروری ہے، اور میرے خیال میں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن مزید ہو سکتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے، جیسے میں نے کہا لائف از ناٹ فار سیل، یہ جو جذبہ شہادت ہے، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اقبال نے بھی کہا تھا۔ ہمارے ہاں پروپیگیشن بہت زیادہ ہے کہ جی بجٹ بہت زیادہ ہے، تعلیم پہ نہیں ہے، صحت پہ نہیں ہے، دفاع پہ۔ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، امریکہ، چائنا، جرمنی، فرانس، انڈیا، اسرائیل، ان کا ڈیفنس بجٹ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں۔
تو یہ پروپیگیشن کیا ہے، کون پھیلا رہا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ اس میں ہمیں دفاع کے میکانزم کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس بجٹ پہ یا دیگر فرنٹس پہ کیسے لڑنے کی ضرورت ہے؟ جیسے اکانومک ٹیررزم ہے، فوج تو جانے دے رہی ہے، لیکن معاشی کرپشن ہے، معاشی دہشت گردی ہے، صحت پہ دہشت گردی ہے، نظریاتی دہشت گردی ہے. تو ایک پیرامیٹر تو فوج قربانیاں دے کے سنبھال رہی ہے، باقی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی، اس سوال پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا بجٹ کے بارے میں کمپیریزن بتا دوں کہ یوکرین کا 2014 میں بجٹ تھا تقریباً $4 ارب، اور اس وقت رشیا کے ساتھ تھوڑی سی اسکرمش شروع ہوئی تھی کرائمیا کی. اور آج یہ حالات ہیں کہ 2024 میں جو فگرز آئے ہیں کہ ان کو $40 ارب پہ بجٹ لے جانا پڑا. دے لاسٹ 1/5 آف کنٹری چلا گیا، سارا سی بورڈ ان کی پورٹس کیپچر ہو چکی ہیں، اور ایسٹیمیٹ ہے کہ $1.5 خرب کا نقصان ہو چکا ہے. لک ایٹ دا کاسٹ جب آپ پے کرتے ہیں. اور اس میں امریکن جو ایڈ آئی ہے، جو یورپ سے آ رہی ہے، ملٹری ایڈ اور باقی فائنینشیل ایڈ، یہ سارا ملا کے تقریباً $500 ارب سے زیادہ ہو گیا پچھلے 2 سال میں. لیکن اس کے باوجود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ڈیفینس کی کاسٹ پے کرنی تھی تیاری کی وہ نہیں کیا آپ. جنگ کے دوران تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک تو جو اسٹینڈنگ آرمی ہے اس ریجن میں، چونکہ جس ہم نے مینشن کیا تھریٹ وہ آپ کو ویسے ہی ضروری ہے. کمپیئر کر لیں، اگر ہمارا تقریباً $8 سے $9 ارب کا بجٹ بنتا ہے دفاعی، اور بھارت کا اس وقت 80 کراس کر چکا ہے، تو آلموسٹ آپ کہنے 10 گنا زیادہ ہے. فورس آپ کی جو ہے ان کی وہ آلریڈی آپ سے ملٹری پاور زیادہ ہے. لیکن پاکستان نے ایک نیوکلیر کیپیبلٹی لی، ٹرین کیا، جس طرح آپ نے دیکھا ایئر فورس کا سوئفٹ ریٹارڈ میں کس طریقے سے آپ نے جواب. تو یہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ یہ کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اور پھر پاکستان ملٹری ایک مثال ہے، آپ گارنٹر ہے، ایون سعودی عربیہ اس طرف دیکھتا ہے. افریقن ممالک میں خود رہا ہوں کہ جی ہمیں ٹریننگ کرائیں، تو ایک دنیا کی ٹاپ 10 یا کئی لوگ کہتے ہیں ٹاپ 5 آرمیز میں آتی ہے، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. اور پر کیپٹا اگر آپ خرچہ دیکھیں پر سولجر ہمارا بہت کم ہے. تو یہ صرف ہے ایک کمپیریزن کہ اگر آپ ڈیفینس کی تیاری نہیں کرتے، جو اسلام میں بھی ہے کہ تیار رکھو اپنے گھوڑے اور اپنی قوت پوری تیاری کے ساتھ، تاکہ ہیبت، جس طرح بھی 23 مارچ کو ڈسپلے اس پہ بھی مذاق کیا گیا. یہ بڑا ضروری ہے دشمن کو اور ریجن کو دکھانا کہ جی ہماری تیاری ہے. اور اگر آپ ایسی حرکت ابھی آ جاتے ہیں، جو پوائنٹ ہے جس طریقے سے انفارمیشن اسالٹ ہے، ہائبرڈ وار پہ بھی بڑا مذاق کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان آرمی نے ٹرم کی. آپ ریسرچ کر لیں کہ پچھلے 5 سال میں 2 لاکھ اس پہ آرٹیکل لکھے گئے اور کوئی 4000 بکس آئیں، اور ہم نے نہیں لکھی یہ ساری. ابھی رشیا یوکرین وار میں ہائبرڈ وار کا بہت ذکر ہے، تو یہ ایک ریئلٹی ہے. ایون فلسطین اسرائیلی وار میں ابھی ہائبرڈ وار کا بہت ذکر ہوا، کس طریقے سے نیریٹو چل رہا ہے. اس کے اندر ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہے، ڈپلومیٹک وارفیئر کہتے ہیں، اکنامک وارفیئر، پھر اکنامک ٹیررزم آئے تھے. اس طرح رشیا کو اسکٹل کرنے کے لیے انہوں نے اکنامک وارفیئر کی، ان کی پائپ لائن اڑا دی اور سینکشن لگائیں. اسی طریقے سے پھر آپ کی آ جاتی ہے ملٹری پاور یا اس کا ڈسپلے ہے، جس طرح آپ نے دیکھا 23 مارچ کو. یہ ایک میسج ہے ہائبرڈ وار کا ہر ایک کو. اور پھر جو چوتھا بڑا ٹول ہے وہ انفارمیشن وارفیئر، جس میں آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے، اور یہ اتنا ڈینجرس ہے. اگر آپ عراق کا دیکھ لیں یا سیریا میں یا لیبیا کے ساتھ جو ہوا، سب سے اچھی مینج اسٹیٹ تھی نارتھ افریقہ کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ سارا انفارمیشن وارفیئر سے غدافی کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا. تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو اسٹرکچر آف گورننس ہے اس کے اسٹیٹ کے، اس میں ملٹری ہے، جوڈیشری ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے اگینسٹ عوام کو کھڑا کیا جائے اور ایک انٹرنل ریوولٹ. اور یہ بہت خطرناک ہے. تو ایک تو اس کو اسٹیم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ دوبارہ ری اسٹیبلش کریں، ان کو سمجھائیں چیزیں جو ہیں، اور پھر رے آف ہوپ بھی دیں کہ پاکستان کا ریکارڈ ایک ہے 2-3 سال میں پروڈیوس کرے گا، انویسٹمنٹ آنی ہے. تو خدا نہ خواستہ جو گلوم کی ایک فضا طاری کی گئی، ایسی بات نہیں ہے. یوتھ کا ایک فیوچر ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو عوام اور فوج میں آپ کہہ لیں ہم آہنگی ہے یا ان کے اندر پیار محبت ہے، اس کے اندر کوئی گیپ نہ ہو. یہ سب سے ڈینجرس ہوگا خدا نہ خواستہ اگر کوئی ویج کریٹ کر سکتا ہے.